ایک پاگل بوڑھی اماں جن کو لوگ مجنون کہا کرتے، پاگل دیوانہ کہا کرتے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ سردار بھی وہاں پر موجود تھے، اور آپ علیہ السلام کی تو ساری باتیں ہی ضرورت سے زیادہ ضروری ہیں۔ حضور علیہ السلام سے تو زیادہ مشغول زندگی کسی کی نہیں ہے کہ وہ نبوت کے بعد میں 23 سالہ زندگی اور اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے پاس نا کسی کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ہے، وقت ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اماں نا اس مجمع میں آئی جہاں آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، قربان جائیں حضور پہ۔ فرمائی کہ جی کیا بات کرنی ہے؟ صحابہ نے کہا حضور یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا وہ خاموش رہو۔ پھر اس نے کہا کہ حضور مجھے آپ سے بات تو کرنی ہے لیکن یہاں نہیں، کہیں تنہائی میں کرنی ہے۔ صحابہ نے پھر کہا حضور یہ تو پاگل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہو کر کہا کہ اب تم مجھے مشورہ دو گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پاگل بوڑھی اماں تھی نا، ان سے کہا کہ آپ چلے، میں آپ کی بات سنوں گا۔ وہ آگے آگے چلتی رہی، حضور السلام پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ بستی کو پار کیا، حضور کو صحراؤں میں لے گئی، اور صحراؤں میں لے جا کر نہ آپ علیہ السلام کو ریت پر بٹھا دیا، اور ریت پر بٹھا کے اب اپنے دکھ سنانے لگی۔ آج کل ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے نا کسی کی بات سننے کے لیے، کسی کی دکھ اور تکلیف سننے کے لیے۔ کتنے دکھوں کے مارے ہیں اس دنیا میں، کتنے ایسے ہیں جن کے دلوں کو توڑ دیا گیا، چھلنی کر دیا گیا۔ آج کل تو اولاد کے پاس ماں باپ سے جاننے کا وقت نہیں ہے اولاد کے پاس کہ آپ کیسے ہو، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس وقت۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں چھوڑ کے جو کہ اہم تھی اور اس پاگل کی بات سننے کے لیے چلے گئے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ ہائے! آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں منع کر دوں گا کہ تجھے پاگل نہ کہیں۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے پتھر بھی مارتے ہیں۔ حضور نے کہا چل یہ بھی کہہ دوں گا کہ تجھے پتھر نہ مارا کریں۔ پھر تیسرا جملہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری بات نہیں سنتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تیرا جی بات کرنے کے لیے چاہے نا تو میرے پاس آ جایا کر۔ یہ قیمت سمجھا رہے ہیں، جس نے ہر انسان کی دکھ تکلیف کو سنا، جس نے ہر انسان کی بات کو بڑے توجہ کے ساتھ میں سنا، دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آج ہم کتنے ایسے ہیں کہ بات سننا تو دور، ہم نے رشتہ داریوں کو توڑ کے رکھا ہوا ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں، ہم بات نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کل قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے دنیا میں مجھے توڑا تھا تو آج اسے اپنی رحمت سے توڑ دے، اور دنیا میں جس نے مجھے جوڑا تھا تو آج اسے اپنی رحمت سے جوڑ لے۔ بات سننا تو بہت دور کی بات رہا، اور انہی باتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لے کر آئے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ، کون سنتا ہے پاگل کی باتیں؟ لیکن میرے رسول نے سنی۔ ایک بوڑھی اماں کو جب ابتدائی زمانے میں خبر ہوئی نا کہ اللہ کے رسول اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو ایک بڑھیا تھی، وہ رات میں اس نے اپنا سامان باندھا، سامان اس کی حیثیت سے زیادہ ہو گیا، اٹھا نہیں سکتی تھی، بوڑھی تھی۔ اب گھر کے آگے بیٹھی تھی اور سامان کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اماں آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی مجھے وہاں مکہ سے کچھ دور اس نے علاقہ بتایا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، لیکن سامان کا بوجھ زیادہ ہو گیا، اکیلی ہوں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اماں آپ کے بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں، آپ چلیے، آپ کو جہاں چلنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سامان کا بوجھ اٹھایا، اور بوجھ اٹھا کر چلتے رہے۔ وہ بڑھیا بات کرتی رہی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ اپنا یہ مکہ جو آپ کا وطن ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کے کیوں جا رہی ہو؟ اب اس نے کہانی بتائی کہ میں چھوڑ کر اس لیے جا رہی ہوں
کہ یہاں پر کوئی محمد نام کا شخص ہے اور وہ اتنا خوبصورت جادوگر ہے کہ جس سے ملتا ہے اسے بددین بنا دیتا ہے۔ وہ لوگ بت پرستی کو دین سمجھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ جادوگر سمجھا کرتے تھے۔ حضور نے کہا نہیں کہ میں اللہ کے رسول ہوں، آپ جس محمد کی بات کر رہی ہو وہ محمد میں ہی۔ حضور سنتے رہے اس کے دکھڑے۔ اب وہ چلتی رہی، حضور سے باتیں کرتی رہی، کہنے لگی کہ اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو بددین بنا دیا، اپنا کلمہ اس نے، اپنے اللہ اور رسول کا کلمہ اس نے پڑھوا دیا کہ میں اس خوف سے جا رہی ہوں کہ کہیں میں بھی اس کے جادو کے جھانسے میں نہ آ جاؤں۔ اللہ کے رسول اس کی ساری باتیں سنتے رہے۔ وہ بڑھیا کہتی رہی کہ ہمارے جو بڑے تھے، جو ہم سے پہلے گزر چکے، وہ سب بھی بت پرستش کرتے تھے، اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں فلاں ساری باتیں کرتی رہی۔ جب مقام پہ پہنچی تو کہنے لگی بیٹا چل تو کم سے کم اپنا نام ہی بتا دے۔ جب میں اس محمد کا نام لوں گی جس نے لوگوں کو بددین بنایا ہے کہ میں نے اس جیسے محمد کے لیے وطن کو چھوڑا، تو میں لوگوں سے کم یہ بھی کہہ سکوں گی کہ آج بھی مکہ میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بنا کسی غرض کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جس طرح سے تو نے میری کی ہے۔ نہ کوئی جان تھی نہ پہچان تھی، لیکن تو نے پھر بھی میرا سامان اٹھایا اور میری ساری باتیں سنتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان اماں کی یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اماں آپ جس محمد کی بات کر رہی ہو وہ محمد میں ہی ہوں۔ وہ بڑی حیرت انگیز آنکھوں سے حضور اسلام کو دیکھنے لگی اور رو کر کہنے لگی نہیں بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے۔ لہٰذا اس بڑھیا نے وہاں کلمہ پڑھ لیا۔ آج ہم لوگوں پہ تانے کشی کر رہے ہوتے ہیں، فلا بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے حضور اسلام کی زندگی کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف روز نماز تک ہی ہمارا دین ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اپنانا۔ آپ علیہ السلام گھر میں کیسے تھے، دوستوں میں کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، ان ساری زندگی کو اپنانے کا نام دین ہے۔ تو میرے بھائیو، جب دکھوں کے دکھ انسان سننا شروع کر دیتا ہے نا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہم دکھوں کا دکھ سننا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم پاگل خانے بند ہو جائیں۔ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں نا، اپنے ذہن میں ٹینشن چل رہی ہوتی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا کہ کسی کا درد سننے سے انسان کا درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، کلہ والوں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کبھی آپ کی تہجد فوت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہوئی ہے۔ کہ کیسے؟ کہ ایک مسافر گزرا، میرا گھر چھوٹا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں آج رات قیام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو اپنے گھر میں سونے کی جگہ دے دی، جگہ کم تھی، وہ سوتا رہا۔ مجھے تہجد پڑھنی تھی، لیکن تہجد پڑھتا تو اسے اٹھانا پڑتا۔ میں نے اس خیال سے تہجد نہیں پڑھی کہ اگر اٹھاؤں گا تو اس کو پریشانی ہو جائے گی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ پاک نے تجھے رات تیرے اس عمل سے خوش ہو کر تہجد نہ پڑھنے پر بھی تہجد کا ثواب عطا کیا ہے، کیونکہ وہ اس انسان کی راحت کا سبب بنا۔ آج ہم مومنوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کی عزت اچھال رہے ہوتے ہیں۔ راحت دینا دور کی بات ہے، ہم تلاش میں رہتے ہیں کہ کب کسی کو ہمارے جملے سے تکلیف پہنچے۔ اس سے بچائیں خود کو، یہ ہمارے نبی کی زندگی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو لوگوں کو راحت پہنچانے والی ہے، اور ہم بھی ایسے ہی بنے جیسے کہ ہمارے نبی تھے۔